زارا اور زیان اپنے نانو جان کے پرانے گھر آئے۔ شام کا وقت تھا، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پرانے گھر کے آنگن میں سنہری روشنی بکھری ہوئی تھی۔ دونوں بچے دوڑتے ہوئے نانو جان کے پاس گئے اور پیار سے بولے، نانو جان ہمیں ایک کہانی سنا دے۔ نانو جان نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ وہ بولے، ضرور بیٹا۔ اور پھر نانو جان نے اپنی پیاری دل چھو لینے والی کہانی شروع کی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جب دنیا نئی تھی اور ہر جگہ سکون تھا۔ اس پر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام پہلے آئے۔ اسی دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے رہتے تھے، ان کے نام قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل ایک کسان تھا۔ قابیل مضبوط تھا لیکن اس کا مزاج تیز تھا۔ حابیل نرم دل اور اللہ سے ڈرنے والا نوجوان تھا۔ ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا۔ ایک دن اللہ نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں۔ حابیل نے اپنی بھیڑوں میں سے سب سے اچھی اور صحت مند بکری لائی۔ اس نے دل میں کہا، یا اللہ، یہ میری سب سے اچھی قربانی ہے۔ قابیل کے دل میں حسد تھا۔ اس نے سوچا کہ میں بہترین چیز کیوں دوں؟ وہ صرف سوکھا ہوا اور کمزور اناج لے آیا۔ دونوں نے اپنی قربانیاں پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دی۔ پھر اچانک آسمان چمکا، روشن بجلی نیچے اتری اور حابیل کی قربانی کو چمکا کر قبول کر لیا گیا۔ قابیل کی قربانی ویسی ہی پڑی رہی۔ قابیل کی سوکھی فصل نیچے گر گئی اور اس پر بجلی گری اور تباہ کر لیا۔ جس کی قربانی خلوص کے ساتھ ہوتی، اللہ اسے قبول فرماتا۔ یہ دیکھ کر قابیل کے دل میں غصہ بھر گیا۔ وہ چلایا اور حابیل کو دوشی قرار دیا۔ حابیل نے نہایت سکون اور نرمی سے جواب دیا، اللہ صرف انہی کی قربانی قبول کرتا ہے جو سچے دل سے دے۔ میں تم سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مگر حابیل کی نرمی نے قابیل کے دل میں اور بھی آگ لگا دی۔ اس نے غصے اور حسد کے طوفان میں اندھا ہو کر حابیل کو دھکا دے دیا، اور انسانیت کی تاریخ میں پہلی بار ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا خون کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کے بے جان جسم کو دیکھا تو وہ ہوش کھو بیٹھا۔ وہ روتا رہا، چیختا رہا، میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنے ہی بھائی کو مار دیا۔ اب وہ نہیں جانتا تھا کہ اپنے بھائی کے جسم کے ساتھ کیا کرے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا۔ ایک کالا کوا آیا۔ کوا اس کے آس پاس گھومتا رہا، اپنے سیاہ پروں سے ہوا کو چیرتا ہوا۔ وہ قابیل کے اوپر چکر لگاتا، پھر نیچے جھک کر دوبارہ آسمان کی طرف اٹھ جاتا، جیسے وہ اسے کسی بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہو۔ پھر کوا سیدھی راہ اڑا اور ایک جگہ پر ہوا میں منڈلانے لگا۔ وہاں زمین پر ایک اور کوا مردہ پڑا تھا، اور اس نے زمین کو اپنے پنجوں سے کھروچنا شروع کیا۔ قابیل حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ کوے نے اسے دفنانے کا طریقہ سکھایا، اور قابیل کو پہلی بار سمجھ آیا کہ اللہ اسے کیا سکھانا چاہتا ہے۔ قابیل نے روتے ہوئے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کیا، اور اسی لمحے اس نے سمجھ لیا کہ غصہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، حسد دل کو جلا دیتا ہے، اور صبر اللہ کی رحمت کو زمین پر لے آتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی نیت دیکھتا ہے، نہ کہ ظاہری شکلیں یا چیزوں کی قیمت۔ اور آخر میں ہم وہی دعا مانگتے ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھائی، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب، ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔